نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے، اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ فرمایا کہ فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے یہاں رسول، نبی، رشی، اوتار، پیغمبر کے بھی آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں، اللہ، اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں۔ اللہ نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ بھائی تم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی، نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا۔ تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے پھر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو ہم کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے، اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس پہ ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ، اللہ مترا ورڑو اللہ، اس کے اترکت کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے، ایشور کے ساتھ بھی آیا ہے، پربھو کے ساتھ بھی آیا ہے، بہت آیا ہے، اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے، اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنکتیاں ملیں گی، مہیدے بس سویتو پرشٹوتی، مہیدے بس سویتو پرشٹوتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، مہان ہے وہ ہمارا دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا اور ساری کی ساری تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منتر وید میں، بسر دیامانا، وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے، بسر دیامانا، اس سے زیادہ دیالو اور کرپا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وید کے اندر پڑھیے آپ، نئی سوپا تھارائے آسمان، نئی سوپا تھارائے آسمان، سندر پتھ راستہ، رائے چلانا آسمان، ہم کو ہمارے فائدے اور لابھ کے لیے سندر راستے پر چلا، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے، لابھ کے لیے سندر راستے پہ چلا۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سندر پتھ راستہ، پتھر رائے آسمان، ہم کو سندر راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں ویدوں میں یہ سپشٹ ہے، ویدوں میں صاف اللہ بھی آیا ہے، قرآن کی جو شروع کی آیتیں وہ ویدوں کے شروع میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں، ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو بھی مانگو اس سے مانگو، یچتیو یو پممہ، جو بھی مانگو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیوی شو دیوی دیوتا، ری رشا تمہیں کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے کتنا اسپشٹ کہہ دیا، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو، اس کے اترک اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتا ہے، نہ ہانی، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ، نہ پروفٹ دے سکتا ہے، نہ لاس دے سکتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھا جائے گا تمہارا نام، اگر ایسا کرو گے تو ظلم کا شکار بن جاؤ گے، ظالم کہلائے جاؤ گے تم، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اوپر والے سے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے تو ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں وہ، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکڑ کر اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ چیز چھیننے کی، واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے۔ ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ رگ وید میں کہا اہم برہما استی، اہم سوریہ استی، اہم چندر استی، اہم اندر استی، ہم ہی برہما ہیں، برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار ہم ہی ہیں، ہم سوریہ استی، دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم چندرستی، رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرا بھی کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم اندرستی، ہم ہی اندر ہیں، سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں، جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو، ہمارے اترک ہمارے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ توحید بھری پڑی ہے ویدوں کے اندر، لیکن یہ بھی کہا اوم نراکارم استی نیاکارم است، اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی مورتی مت بناؤ، وہ بغیر مورتی
مورتی کا ہے، اس کی کوئی مورتی، اس کی کوئی اسٹیچیو، اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے، وہ ان اسٹیچیو ہے، اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں بنا سکتا ہے۔ اوم نراکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ساشٹانگ کرتویتی مستشک درشٹی کوڑاس، لہذا جب بھی ساشٹانگ کرو، پرارتھنا کرو، پرے کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، تو اپنی نظر کو ساشٹانگ یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو۔ یہ شریمد بھاگوت گیتا میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو، اپنی درشٹی، اپنی آنکھ کو ساشٹانگ جہاں سجدہ کیا جاتا اس جگہ رکھ لو۔ اب بتائیے نماز میں کہاں رکھا جاتا اپنی نظر؟ سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر۔ یہی بات گیتا میں کہی گئی ہے کہ جب بھی تم پرے کرو، عبادت کرو، پوجا کرو، تو اپنی درشٹی اور اپنی آنکھ کہاں رکھ لو؟ سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر رکھ